بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف ہا یا عین صاد۔ آج کی ہماری 14ویں کلاس ہے اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ مریم کے بارے میں۔ اس سورت کے اندر بھی مشکل الفاظ کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، البتہ اس کے اندر کچھ ابحاث ہیں جو اہم ہیں، جس میں حضرت مریم کی موت کی تمنا کرنا ہے، اسی طرح سیدہ مریم کی طرف ہارون کی نسبت کیوں کی گئی ہے، اسی طرح اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لیے دعائے مغفرت کیوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے اس کے بندے زکریا پر۔ ذکر رحمت یہ خبر بن رہی ہے، اس کا مبتدا حاضہ محذوف ہے۔ قال رب انی وہن العظم، کہا ہے میرے رب بے شک کہ کمزور ہو چکی میری ہڈیاں، واشتعل الرأس شیبہ، اور پھیل گئی ہے سر کے اندر بالوں کی سفیدی۔ جس وقت حضرت زکریا نے یہ دعا کی تھی اس وقت ان کی عمر تقریباً 60، 70 اور 110، یہ 3 قول آتے ہیں ان کی عمر کے بارے میں، اور ان کی بیوی کی عمر اس وقت 98 سال تھی۔ ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اور نہیں رہا میں تیرے پکار سے، تجھے پکارنے سے، دعا کرنے سے میرے رب نامراد، شقیہ میں نے نامراد۔ وانی خفت الموالیہ، اور میں خوف کرتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے، ورثاء سے اپنے پیچھے۔ وقانت امراتی عاقرا، اور ہو گئی ہے میری بیوی بانج۔ فہب لی من لدنک ولیہ، بس عطا کر مجھے اپنی جانب سے ایک وارث، یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو وارث ہو میرا اور وارث والے یعقوب کا۔ وجعلہ ربی رضیہ، اور بنا اس کو پروردگار اپنا پسندیدہ۔ رضیہ معنی پسندیدہ۔ یہاں وراثت سے کون سی وراثت مراد ہے؟ تو کہتے ہیں اس میں علماء کا اتفاق ہے، یا وراثت سے مراد مالی وراثت نہیں بلکہ علمی وراثت مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء مالی وراثت نہیں چھوڑتے، جیسا کہ بہت سی احادیث کے اندر بات آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء جو ہے وہ ان کا علم وراثت علم ہوتی ہے، وہ درم دنانیر وراثت میں نہیں چھوڑتے، درم دنانیر جو ہوتے ہیں وہ صدقہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر کہتے ہیں مالی وراثت مراد بھی نہیں لی جا سکتی، کیوں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضرت زکریا کے پاس مال تھا اتنا جس کو وراثت کہا جائے، یہ ثابت نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی اتنا مال ہوتا کہ انہیں خوف محسوس ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ پیغمبر کی شان کے بعید ہے کہ وہ اپنے ورثاء سے اس بات کا خوف کرے اور اللہ سے اس کے بارے میں اپنا وارث مانگے کہ میرے مال کا کوئی میرے ورثاء، موالی کہتے ہیں مولا کی جمع، اس کا معنی قریبی رشتہ دار، چچا کے بیٹے بھی آتا ہے، اور بعض نے اس کا معنی متولی بھی کیا ہے۔ تو کہتے ہیں انبیاء کی شان کے بعید ہے کہ وہ اپنے مال کی اس طرح سے فکر کریں کہ میرے مال پر کوئی دوسرا قبضہ کرے گا۔ اور تیسرا کہتے ہیں یہاں مالی وراثت مراد لینا اس لیے بھی درست نہیں کہ انہوں نے کہا ہے میرا وارث اور آل یعقوب کا وارث۔ آل یعقوب اور زکریا میں بہت فرق ہے زبانے کا، تو ان کے بعد نسلیں جو ہے یا آل یعقوب کے اندر اگر موجود بھی ہو، آل یعقوب اس وقت کی آل یعقوب بھی ہو، تو ظاہر سی بات ہے آل یعقوب کے وارث انہی کے اسباط ہوں گے، انہی کی اولاد ہوگی، نہ یہ کہ حضرت زکریا کی اولاد۔ تو یہاں پر مالی وراثت مراد لینا 3 اعتبار سے صحیح نہیں ہے، علمی وراثت ہی مراد ہے۔ اور اگر والی کو کہتے ہیں متولی کے معنی میں لے تو ظاہر سی بات ہے کہ میرے بعد جو متولی بنے گا مجھے ان کے اندر اس بات کا خوف ہے کہ کہیں وہ صحیح طرح سے بیت المقدس کو نہ چلا سکیں۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں بنایا ہم نے اس سے پہلے کوئی سمیہ۔ 2 معنی آتے ہیں، ایک معنی آتا ہے ہم نام، اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ دوسرا اس کا معنی آتا ہے مثل، ہم نے اس کا مثل نہیں بنایا یحییٰ علیہ السلام، کہ ان کی کچھ صفات تھی، حصوراً و سیداً و حصوراً و نبی من الصالحین، یہ کچھ صفات تھی ان کی جو انہی کے لیے خاص تھی۔ اگر فرمایا وقت بلغت من الکبر عتیہ، تحقیق پہنچ چکا ہوں میں بھی بڑھاپے کی انتہا درجے کو، عتیہ نکل جانا، خارج ہونا، انتہا کو پہنچ جانا، یہاں مراد بڑھاپا ہے۔ اگر فرمایا اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، نشانی یہ ہے کہ نہیں کلام کرے گا تو لوگوں سے 3 رات تک، سویہ درست ہونے کی حالت میں۔ سویہ کے 2 معنی، ایک یہ ہے درست ہونے کی حالت میں کلام نہیں کر سکے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کلام نہیں کر پا رہا تو گونگا ہو گیا، نہیں، بلکہ درست صحیح سالم ہوگا۔ اور دوسرا سویہ کا معنی کیا گیا مسلسل 3 راتیں کلام نہیں کر سکے گا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہتے ہیں یحییٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت 2 سال تھی جب ان سے خطاب کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ جب ان مخاطب بننے کی ان کی عمر ہو گئی اس وقت خطاب کیا گیا تھا، دونوں قول موجود ہیں۔ خذ الکتاب بقوہ، لے کتاب کو مضبوطی کے ساتھ، کتاب سے مراد کہتے ہیں تورات ہے، اور مضبوطی کے ساتھ یعنی اچھی طرح سے اللہ کی توفیق کے ساتھ اور مدد کے ساتھ۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے دی اس کو حکمت، صبیہ بچپنے کی حالت کے اندر۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ ایک قول ہے فہم و فراست، کتاب کو اس کی سمجھ، اور دوسرا قول حکم سے مراد جو ہے وہ نبوت ہے۔ وَحْنَانًا مِن لَدُنَّا، اور رحمت والے تھے ہماری جانب سے، اور
پاکیزہ ہے۔ حنان، حنان کا معنی شفیق ہونا بھی آتا ہے، حنان کا معنی باوقار حیبت والا ہونا بھی آتا ہے۔ وسلام علیہ یوم ولیدہ، اور سلامتی ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وفات ہوگی اور جن وہ اٹھائے جائیں گے۔ سلامتی کس چیز سے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے قچوقا لگاتا ہے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اس سے محفوظ تھے۔ بعض نے کہا تمام انبیاء ہی شیطان کے اس وار سے محفوظ رہتے ہیں۔ اذ انتبذت من اہلہا، مکان شرکیہ، علیحدہ ہو گئی اپنے اہل سے مکان کی شرکی جانب، مکان کے مشرقی جانب چلی گئی۔ سردیوں کا زمانہ تھا اس وجہ سے وہاں چلی گئی، یا پھر جو ہے وہاں پر غسل کرنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ فارسلنا الیہا روحنا، پس بھیجا ہم نے اس کی طرف اپنی روح، یعنی اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام، روح سے مراد یہاں جبرائیل ہے۔ جبرائیل کو روح کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں، اور وہی جو ہے وہ حیات بخشتی ہے، روح بخشتی ہے، اس لیے انہیں روح کہا گیا اور اپنی طرف اللہ تعالیٰ نے نسبت کی۔ فتمثل لها بشرا سویا، پس انہوں نے صورت اختیار کر لی صحیح سالم آدمی کی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہا بے شک میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی تجھ سے اگر تو متقی ہے۔ یہ ترغیب کے لیے تھا، ورنہ یہ شرط اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اگر متقی نہیں ہے تو پھر میں پناہ نہیں مانگتی، بلکہ یہ ترغیب کے لیے ہے۔ بعض نے کہا یہاں ان جو ہے وہ شرطیہ نہیں ہے بلکہ نافیہ ہے، کہ میں جو ہے تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، تو متقی نہیں ہے، اگر تو متقی ہوتا تو یہاں نہ آتا۔ اور تیسرا قول یہ کہتے ہیں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر تو متقی بھی ہے، پھر بھی پرہیزگار ہے، پھر بھی میرے پاس اتنا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ تینوں قول ہے، ان شرطیہ ہے، ان نافیہ ہے، یا مبالغہ کے لیے ہے۔ وکان امر مقضیہ، یہ کام ہو کر ہی رہنے والا ہے، طے شدہ ہے۔ فاجاء المخاض الی جن نخلا، پس لے آیا درد ذہ انہیں کھجور کے تنے کی طرف۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا، کہنے لگی کاش میں مر جاتی اس سے پہلے یا ہو جاتی بھولی بسری۔ یہاں ایک مسئلہ ہے اہم کہ حضرت مریم نے موت کی تمنا کی، موت کی تمنا جائز نہیں ہے، تو انہوں نے موت کی تمنا کیوں کی؟ پہلا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے ان کی شریعت میں جائز ہو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ بے ساختہ ان کی زبان سے جملہ نکلا، حالت ایسی تھی کہ وہ پریشانی کی وجہ سے بے ساختہ طور پر زبان سے جملہ نکلا جس کا آدمی مکلف نہیں ہوتا، یعنی حالت جو ہے وہ غیر ہو گئی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ دنیاوی مصیبت کی وجہ سے نہیں بلکہ دینی مصیبت کی وجہ سے یہ جملہ کہا گیا، اور دینی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ یعنی اگر آدمی کو یہ ڈر ہو کہ اگر مجھ پر یہ مصیبت آ گئی تو ہو سکتا ہے میں اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، تو موت کی تمنا کر لے تو یہ جائز ہے۔ اللہ تحزنی، تو غمگین نہ ہو، قد جعل ربک کی تحقیق بنا دیتے رب نے تیرے نیچے نہر پیدا کر، سریہ نہر پیدا کرتی ہے، چشمہ یا نہر۔ وحزی الیک بجذع النخلہ، اور حرکت دے اپنی طرف کھجور کے تنے کو، گرائے گا تجھ پر رطباً جنیہ تازہ کھجور، رطباً جنیہ تازہ کھجور۔ فإما ترین، پس اگر تو دیکھے کسی آدمی کو، اسے کہہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے، صومن روزے کی، فلن اکلم اليوم انسیہ، پس ہرگز نہیں میں کلام کروں گی آج کسی انسان سے۔ یہ ان کی امت کے اندر، ان کی شریعت کے اندر جائز تھا، لیکن امت محمدیہ میں چپ کا روزہ ناجائز ہو گیا۔ یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تحقیق تو لائی ہے بہت برا کام، فریا بہت برا کام۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرا سو، نہیں ہے تیرا باپ برا اور نہ ہی تھی تیری ماں بد کردار۔ یا اخت ہارون، ہارون کی طرف نسبت کی گئی، یہ نسبت کیسی ہے؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ جب عیسائیوں کے پاس گئے تھے تو انہوں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ تمہارے قرآن مجید کے اندر یہ بات آئی ہے کہ مریم کو اخت ہارون کہا گیا ہے، حالانکہ ہارون اور ان کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے، بہت زیادہ زمانہ ہے، تو انہیں ہارون کی بہن کیوں کہا گیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس وقت کے لوگ اپنے بڑوں کے ناموں پر نام رکھتے تھے اور ان کی طرف نسبت بھی کیا کرتے تھے، تو یہ نسبت کے لیے یہ بات کی گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ہارون سے مراد ہارون علیہ السلام نہیں ہے بلکہ انہی کے زمانے میں کوئی شخص تھا جو نیک تھا، ہارون، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا ہے۔ تیسرا بعض کہتے ہیں کہ ہارون ایک شخص تھا جو بہت برا تھا، تو چونکہ حضرت مریم جو ہے یہ بچے کو ساتھ لے کر آئی تھی تو انہوں نے اس برے کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یہ نسبت ایسی ہے جیسے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ شیطان کے بھائی کہا گیا ہے، حقیقی طور پر نہیں بلکہ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اس کے فعل کے اندر اس جیسا بنتے ہوئے۔ قال انی عبداللہ آتانی کتاب، کہا میں اللہ کا ہوں، دی ہے مجھے اس نے کتاب۔ کہتے ہیں یہاں کتاب سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ اس سے مراد تورات ہے کہ آپ کو تورات کا علم دے دیا گیا تھا والدہ کے پیٹ کے اندر ہی۔ دوسرا قول اکثر جو ہے وہ اس کے قائل ہیں کہ اس سے مراد انجیل ہے، آپ کو بچپن میں ہی انجیل دے دی تھی، اور بعض نے کہا ہے کہ مراد تو انجیل ہی ہے لیکن
یہ مستقبل کی خبر دینا ہے کہ وہ مجھے مستقبل میں انجیل دے گا۔ فاختلف الاحزاب بینہم، پس اختلاف ہو گیا گروہوں میں ان کے درمیان۔ یہ گروہوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ اس مراد یہودی اور عیسائی ہیں، یہودیوں نے ان پر ان کی والدہ پر تہمت لگائی تھی، اور دوسرا قول یہ اس سے مراد عیسائیوں کے آپس کے تین فرقے ہیں۔ پہلا فرقہ ان کا نستوریہ تھا، نستوریہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں۔ دوسرا ان کا یعقوبیہ تھا، یعقوبیہ کہتے تھے کہ خود بذات خود اللہ تعالیٰ ہے عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ۔ تیسرا ان کا فرقہ تھا ملکائیہ، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہی راہ راست پر تھا۔ واضحہم یوم الحسرہ، اور ڈرائے انہیں یوم حسرت کے بارے میں۔ یوم حسرت کب ہوگا؟ اس کے اندر کہتے ہیں یوم حسرت ہوگا قیامت کا دن، کہ جو کفار ہوں گے وہ اپنے کفر پر حسرت کریں گے کاش وہ نہ کرتے، اور جو اہل ایمان ہوں گے نیکوکار ہوں گے وہ حسرت کریں گے کاش وہ نیکیاں زیادہ کر لیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ دن ہے جس دن موت کو لایا جائے گا مینڈھے کی شکل میں، اور روایت کے بارے میں آتا ہے، روایت کا مفہوم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت کو لایا جائے گا مینڈھے کی شکل میں، اور اہل جنت کو جہنم کو ندا کی جائے گی اور اسے ذبح کر دیا جائے گا موت کو، اور پھر بتایا جائے گا کہ اب ہمیشہ ہمیشہ ایک زندگی ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت تلاوت فرمائی تھی۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، تذکرہ کیجیے خطاب میں ابراہیم کا، بے شک کہ وہ سچے پیغمبر تھے۔ صدیق کسے کہتے ہیں اور نبی کسے کہتے ہیں؟ صدیق کے بارے میں کئی قول آئے۔ ایک قول یہ ہے کہ صدیق کہتے ہیں بہت زیادہ سچ بولنے والے کو، دوسرا یہ ہے کہ جس نے کبھی بھی جھوٹ نہ بولا ہو، تیسرا کہتے ہیں وہ جو سچ بولنے کا عادی ہو، کذب کا اس سے صدور ہی نہ ہوا ہو، پانچواں کہتے ہیں جس کا اعتقاد، جس کا قول اور جس کا فعل تینوں ایک جیسے ہوں، تینوں کے اندر سچائی ہی سچائی ہو۔ اور نبی کہتے ہیں یا تو نبی نبوت سے مشتق ہے جس کا معنی ہے بلند، بلندی، بلند مرتبے والا، پیغمبر چونکہ بلند مرتبے والا ہو تو اس لیے اسے نبی کہتے ہیں، یا نبی نابعہ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے خبر، چونکہ پیغمبر خبر دینے والا ہوتا ہے اس لیے اسے نبی کہتے ہیں۔ یہ نبی کی لغوی تعریف ہے۔ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کروں گا اور دور ہو جا تو مجھ سے لمبی مدت تک، ملیہ دراز مدت تک۔ ارجمن کا رجم کرنا، بعض نے کہا اس کا مطلب ہے میں تجھے سخت سست کہوں گا، بعض نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ پتھر ماروں گا۔ قال السلام علیکم، کہا سلامتی ہو آپ پر، ان قریب میں استغفار کروں گا آپ کے لیے اپنے رب سے، بے شک کہ وہ مجھ پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ حفیہ معنی مہربان۔ یہاں سلام کا کیا معنی ہے؟ سلام کا ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ آپ کو میری طرف سے دکھ نہیں پہنچے گا، تکلیف نہیں پہنچے گی، آپ پر سلامتی رہے۔ دوسرا معنی کہتے ہیں یہ ہے کہ جب آدمی اعراض کرنے لگتا ہے کسی کو سمجھانے کے بعد تو تب یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یعنی کہ قطع تعلق کے لیے یہ کہا جاتا ہے۔ ساستغفر لک ربی، اس پر سوال ہوتا ہے کہ مشرک کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیوں کیا؟ اس کا اصح جواب تو یہ ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، اس وقت یہ انہوں نے کی تھی، جب بعد میں علم ہو گیا پھر نہیں کی۔ ایک اس کا دوسرا جواب بھی دیا گیا ہے لیکن وہ درست نہیں ہے۔ وہ جواب یہ دیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اس معنی میں تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ آپ کو پہلے ایمان عطا کرے پھر بخشش کرے، لیکن کہتے ہیں جواب درست نہیں بنتا، اس لیے کہ یہ استغفار کی دعا کرنا ہر مشرک کے لیے جائز ہے۔ اگر یہ سلام کا مطلب ہوتا تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری آیات میں وضاحت نہ دیتے کہ وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعظۃ وعدہا ایاہ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی وضاحت دی ہے، اور سورۃ ممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو ناقابل اتباع قرار دیا ہے۔ لہٰذا درست جواب وہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت علم نہیں تھا، یہ ممانعت سے پہلے کی بات ہے۔ وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، اور بنائی ہم نے ان کے لیے اونچے درجے کی نیک نامی۔ لسان صدق سے مراد وہ باتیں ہیں جو تمام مذاہب والے جن کی تعریف کرتے ہیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مشرکین ہوں، سب ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کیا کرتے تھے۔ وقربناہ نجیہ، اور ہم نے قریب کیا ان کو سرگوشی کے لیے، نجیہ من سرگوشی۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسول نبیہ، تذکرہ کیجیے خطاب میں اسماعیل کا، بے شک کہ وہ وعدے کے سچے تھے، رسول اور نبی تھے۔ صادق الوعد کہتے ہیں وعدے کے سچے کے متعلق، کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے ایک شخص سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے انتظار میں کھڑے رہیں گے، اور 3 دن تک وہ شخص نہیں آیا تو آپ 3 دن تک وہیں کھڑے رہے، بعض نے سال تک کا بھی کہا ہے۔ غالباً اس کا معنی یہ ہوگا کہ اپنے تقاضے وغیرہ پورے کر کے اس کے انتظار میں وہاں آ جاتے ہوں گے، اور یہ سلسلہ 3 دن یا سال تک اسی طرح رہا ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ورفعنا مکان علیہ، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ تک پہنچایا، بلند کیا ہم نے ان کو بلند مقام پر۔ مکان علیہ سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے ان کے مراتب ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو بلند مراتب عطا کیے تھے۔ دوسرا، بعض لوگوں نے یہ تفسیر مراد لی ہے کہ ایک دفعہ ادریس علیہ السلام کی جو ہے ملاقات ہوئی تھی موت کے فرشتے سے، چونکہ ادریس علیہ السلام اعمال بہت زیادہ کرتے تھے، اعمال آسمان پر جاتے تھے، فرشتے حیران ہوتے تھے، تو ملک الموت نے یہ خواہش کی کہ وہ اس شخص سے ملے جس کے یہ اعمال جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ادریس علیہ السلام کے پاس آئے، ان سے دوستی ہو گئی، اور پھر جو ہے انہوں نے ان کی روح قبض کی ان کے کہنے پر، اور پھر انہیں جنت کی بھی جہنم کی سیر کرائی پہلے، پھر جنت کے اندر لے گئے۔ جب جنت کے اندر لے گئے اور واپس بلایا ادریس علیہ السلام کو ملک الموت نے، تو وہ نہیں آئے۔ انہوں نے کہا مجھے موت بھی آ گئی ہے، میں جہنم میں بھی ہو آیا ہوں، اور میں جنت میں آیا ہوں، اور جنت سے واپس نہیں نکلوں گا۔ کہتے ہیں ورفعنا مکان علیہ، بلند مقام سے مراد وہ جنت ہی ہے، وہ وہیں پر زندہ ہے۔ لیکن ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہ ساری باتیں بالکل بھی قابل اعتبار نہیں ہے، یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں، اس کے اندر بہت سارے تضادات ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف، لہذا صحیح معنی وہی ہے جو ورفعنا مکان علیہ کیا گیا ہے کہ اس سے مراد جو ان کے بلند مراتب ہیں۔ فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ پائیں گے اس میں بڑی خرابی۔ غیا کا معنی ہوتا ہے بڑی تباہی اور بڑی ہلاکت۔ مراد اس سے کیا ہے؟ ایک قول اس میں یہ ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس کا نام ہے، جس کے اندر لہو اور پیپ ہوگا، بہتا ہوا خون ہوگا، جہنم کے اندر ایک وادی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جہنم کے اندر ایک کنواں ہے، اس کا نام ہے غیا۔ انہ کان وعدہ مأتیہ، بے شک اس کا وعدہ ضرور آنے والا ہے۔ مأتیہ ایک قول یہ کہ اسم فائل ہے جو مفعول کے صیغے کے اندر آیا ہے، لیکن ہے اسم فائل، معنی اس کا یہ ہے کہ ضرور اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ یہ مأتیہ اسم ظرف ہے، یعنی پہنچنے کا مقام، جنت کے اندر ضرور داخل ہوں گے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اور نہیں اترتے ہم مگر تیرے رب کی اجازت کے ساتھ۔ کہتے ہیں ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کئی دن تک تشریف نہیں لائے، جب تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے ان سے وجہ دریافت کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی وما نتنزل الا بامر ربک ویقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا، اور کہتا ہے انسان کیا جب میں مر جاؤں گا تو عنقریب اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ انسان سے یہاں کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اس کا شان نزول ہے، یہ آیت نازل ہوئی تھی ابی بن خلف کے بارے میں، وہ ایک بوسیدہ ہڈی نبی علیہ السلام کے پاس لایا تھا، اور لا کر اس نے اس کو مسل دیا، اور نبی علیہ السلام سے کہا کیا میں دوبارہ زندہ ہوں گا، کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مجھے اٹھائے گا اس ہڈی کو بھی؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ہم ضرور بھی ضرور حاضر کریں گے ان کو جہنم کے قریب گھٹنوں کے بل، دو زانو۔ جثیا کا ایک معنی ہے گھٹنوں کے بل، اور دوسرا معنی ہے گروہ در گروہ۔ ثم لننزعن من کل شیاط، پھر ہم ضرور بھی ضرور نکال لیں گے ہر گروہ سے جو زیادہ ہوگا ان میں رحمان سے سرکشی کرنے والا، عطیہ سرکشی کرنے والا۔ ثم لنحن عالم، پھر بے شک کہ ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ لائق ہیں اس میں داخل ہونے کے، اولا بھی اصلیہ زیادہ لائق ہیں اس میں داخل ہونے کے اعتبار سے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر اس میں وارد ہونے والا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا، تیرے رب پر لازمی ہے، مقضیہ ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ وارد سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو قول مفسرین کے، دونوں طرح کی روایات ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وارد سے مراد دخول ہے، یعنی جہنم کے اندر داخل ہونا ہے، اس پر روایات ملتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آدمی جب جہنم کے اندر سے گزرے گا مومن، تو اس کے لیے آگ ایسی ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو گئی۔ دوسرا بعض نے یہ ترجمہ کیا ہے، اس وارد سے مراد مرور ہے، یعنی اوپر سے گزرنا ہے، پل صراط کے اوپر، پل صراط کو جہنم پہ رکھا جائے گا، پھر اس کے اوپر سے گزریں گے، تو یہاں جہنم سے مراد مرور ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اس کے اندر مرور کا لفظ آیا ہے، وارد ہونے سے مراد مرور ہے، یعنی اوپر سے گزر جانا۔ بعض جو ہے وہ تیزی سے گزر جائیں گے، بعض آہستہ سے گزریں گے، تو دونوں طرح کی روایات ہیں، اور دونوں کا معنی اور مال ایک ہی طرح سے ہے۔ آگے فرمایا ای الفریقین خیر مقام، کون سا فریق ہے زیادہ بہتر مقام کے اعتبار سے، احسن ندیہ، اور زیادہ اچھا ہے، عمدہ ہے مجلس کے اعتبار سے۔ وقام اہلکنا قبلہم من قرن، کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے زمانے والے، ہم احسن اساسن، جو زیادہ بہتر تھے سامان کے اعتبار سے اور ظاہری زینت کے اعتبار سے۔ اساس کا معنی سامان، مال وغیرہ، کپڑے وغیرہ، اور رئیہ معنی دکھاوٹ، منظر، زیب و زینت۔ فلیمدد لہ الرحمن مدا، پس زیادہ کر رہا ہے اس کے لیے رحمان ڈھیل دیتا ہی چلا جا رہا ہے۔ فسیعلمون من هو شر مکان، پس قریب جانے وہ کون زیادہ بدتر ہے مقام کے اعتبار سے اور زیادہ کمزور ہے لشکر کے اعتبار سے اور مددگار کے اعتبار سے۔ جندہ معنی مددگار۔ افرید الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے کفر کیا ہماری آیات کا، کہتا ہے میں ضرور بھی ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد۔ یہ آیت کہتے ہیں عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اس سے قرض لینا تھا، جب حضرت خباب اس کے پاس قرض لینے گئے تو اس سے یہ بات کہی کہ اگر یہاں نہیں دے گا تو میں قیامت میں تجھ سے لے لوں گا۔
تو اس نے کہا کیا قیامت کے میں بھی اٹھنا ہوگا؟ اگر اٹھنا ہوگا تو پھر مجھے وہاں بھی بہت سارا مال ملے گا، وہیں لے لیو۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کلا سیکفرون بعبادتہم، ہرگز نہیں، ان قریب وہ انکار کرے گے ان کی عبادت کا، اور ہو جائیں گے وہ ان کے مخالف، ضدہ مخالف۔ یہاں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ وہ معبود ان کا عبادت کا انکار کر دیں گے، یا دوسرا معنی یہ کہ یہ خود ان کی عبادت کرنے کا انکار کر دیں گے اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے، یا تو مخالف ہو جائیں گے یا پھر ان کے عذاب کو مزید بڑھانے والے ہو جائیں گے کہ جہنم میں یہ بت بھی ڈال دیے جائیں گے جن کی وجہ سے آگ مزید بھڑکے گی۔ آگے فرمایا الم تری انا ارسلنا الشیاطین، کیا نہیں دیکھا آپ نے بے شک ہم نے بھیجا شیاطین کو کافروں پر، تعزهم عزا، وہ بھڑکاتے ہیں ان کو بھڑکانا، ونسوق المجرمین، اور ہم ہانکیں گے چلائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف، وردا پیاسا، وردا مانا پیاسا، ایک اس کا مانا پیدل بھی کیا گیا ہے، جہنم کی طرف پیدل۔ لقد جئتم شیئا ادا، تحقیق تم لائے ہو بری حرکت یا بہت بری بات، وتخر الجبال حدا، اور گر جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر، ٹوٹ کر۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب بنائے گا رحمان ان کے لیے محبت۔ یہ آیت حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو مکہ کے اندر ان کے دوست احباب وغیرہ تھے، تو وہ سب وہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں تسلی دی ہے کہ کافروں کے بجائے اہل ایمان کے دل میں ان کی محبت آ جائے گی۔ اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کافروں کے علاوہ تمام اہل ایمان کے دلوں کے اندر تیری محبت ڈال دوں گا۔ حل تحس منہم من احد، کیا آپ محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ان میں سے کسی ایک کو، او تسمع لہم رکزا، یا سنتے ہوں ان کی آہٹ، رکز کہتے ہیں پست آواز کو۔
یہ آیت ان کے لیے ہے، اور بعض ایسے طبقات ہوں گے جن کا اعمال کا وزن کیا جائے گا، وہ آیت ان کے لیے ہے۔ تو مختلف طبقات کے لیے مختلف آیات ہیں، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہوتا۔